اتنی بدصورت جمہوریت ہے یہاں کہ یہ طاقتور کو تو طاقتور بناتی ہے اور بے لگام بناتی ہے، اور کمزور کو یہ غریب ہوتا ہے، بے روزگار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، اس کے لیے ہی قانون ہے، اسی کے لیے جیل ہے، اسی کے لیے سلاخیں ہیں، اسی کے لیے جواب دہی ہے، اور اسی کے حصے میں محنت کشی ہے۔ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ جمہوریت میں بھی جو مجھے نظر آتی ہے ملکی سطح پہ غلامی، وہ اپنی بدترین صورت میں لیکن جب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ نظر انداز ہوا بارہمولہ، دکھ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے بارہمولہ کو نظر انداز کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی علاقے کو ہم نے ڈیلیبریٹلی نظر انداز کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں نظر انداز کرے گا۔ لیکن ایک شخص ہے، اب ہی 78، اب بیگ صاحب کی صحت بھی ویسی نہیں، آپ بخشو یار، غلطیاں مجھ سے بھی ہوگی، خطائیں مجھ سے بھی ہوگی، نہیں تو یہ زبان اتنی نہیں کھلتی ان کے خلاف۔ کتنے معذور پہ انسان اپنے، میں دلی کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہوں، اپنے اولڈ ٹاؤن لوگوں کے سامنے نہیں کھڑا رہ سکتا۔ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ لوگوں کے کہنے پہ بدنام نہ کریں بیگ صاحب کو، یہ جھوٹ ہے، نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے۔ یہ ہائر سیکنڈری اسکول یہاں بارہمولہ میں ہوتا تھا، بیگ صاحب کے ایم ایل اے بننے کے بعد، منسٹر بننے کے بعد اس کی حالت بدل گئی۔ یہ کالج، اس کی حالت بدل گئی۔ یونیورسٹی کیمپس آ گیا، وہی یونیورسٹی بنے گی آگے۔ یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کہاں پڑا ہوا تھا بارہمولہ میں، جب بیگ صاحب، ہم تو ہر دوسرے دن یہاں بیگ صاحب ہوتے تھے یہاں۔ آپ اندازہ لگیں، ہمارا ہیلتھ بلاک نہیں ہوتا تھا، ہیلتھ بلاک لایا۔ تو جتنا کر سکتے تھے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کیا۔ اس سے پہلے جو نیشنل کانفرنس کے رہے ہوں گے، انہوں نے اپنے حساب سے جو کر سکتے تھے کیا۔ لیکن لوگوں کو یہ جو عادت ہو گئی ہے کہ صرف ایم ایل اے کو گالیاں نکالنا، یہ اچھی ہماری فیملیز ہوتی۔ میں اس وقت واحد ایم ایل اے ہوں جو اپنی کانسٹیچوئنسی میں ادھر بیٹھا ہوں، آئے گا کوئی دروازہ کھلا ہے، میں ایسے ہاتھ جوڑ کے حاضر ہوں۔ آج سے پہلے 55 سال ایک گاؤں میں واٹر سپلائی سکیم قائم ہوئی ہے، اور 55 سال بیت جانے کے بعد میں جنٹ خوشحال پورہ کی بات کر رہا ہوں۔ 55 سال ہوئے، واٹر سپلائی سکیم بنی، بچھائی بھی گئی، اور آج 55 سال بیت گئے مگر پانی نہیں ملا۔ نیشنل میڈیا کے بارے میں 3 باتیں بتاؤں گا آپ کو۔ نیشنل میڈیا جو ہمارے ملک کا میڈیا ہے نا، چاہے پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، یہ پورے ہمارے بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ ایک یہ نیشنل میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا، یہ جرنلسٹ بھارتیہ جنتا پارٹی، آنریبل پرائم منسٹر صاحب، آنریبل ہوم منسٹر صاحب، پوری حکومت، پوری پارلیمنٹ، ان سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے اور ایک بوجھ ہے ان کے کندھوں پہ۔ 2، ہندوستان کا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جرنلزم کے نام پہ، میڈیا کے نام پہ جو ایک انتہائی فوائس، ایک بہت عظیم کام ہوتا تھا، عظیم پیشہ ہوتا تھا، اس پہ بھی ایک بدنما تھا۔ ہمارے ملک میں ایک قانون وہ ہے جو مجھ جیسے، آپ جیسے عام آدمی کے لیے ہے، غریب کے لیے ہے، غریب کی پکڑ کے لیے ہے، اور دوسرا قانون وہ ہے جو سرمایہ داروں کو اور ٹھیکے داروں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، ان کو جواب دہی بناتا ہے۔ جو لوٹ کر دے ہیں جنگلات کی، گاڑیوں کی گاڑیاں یہاں سے گئی، کہاں گئی یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ان کے لیے قسمتی ہے کہ یہ جو 5 اگست 2019 کے بعد جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ڈی سی سیاست کر رہا ہے۔ بدقسمتی ہے، اس میں ڈی سی کی توجہ پولیٹکس کی طرف ہے، وہ خود کو یہاں سیاسی جماعتوں کے ساتھ، کسی پرٹیکولر سیاسی جماعت کے کارندے کے طور کام کرتا ہے۔ وہ اس کی طاقت ہی نہیں ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کی مورل اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کو۔ آپ نے سزا پاکستان کو دینی تھی، سزا مل رہی ہے کشمیری کو۔ آپ نے سزا حریت کانفرنس کو دینی تھی کہ ان کا بائی سیپریٹسٹ ایجنڈا تھا، سزا مل رہی ہے نیشنل کانفرنس کو، سزا مل رہی ہے بی جے پی کو، سزا مل رہی ہے کانگریس کو، سزا مل رہی ہے پیپلز کانفرنس کو، سزا مل رہی ہے عام شہری کو۔ تو سزا تو کہیں اور دینی تھی،
دے رہے ہیں آپ ان لوگوں کو جو آپ کی اپنے اپنی ریاست کے لوگوں کو. بارہمولہ والوں کا کہنا ہے کہ 50 سال سے اولڈ ٹاؤن کو نظر انداز کیا گیا ہے, کوئی تعمیری کام نہیں ہے. جھوٹ, بالکل جھوٹ ہے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پروگرام میں جناب جاوید احمد بیگ صاحب شامل ہیں. بیگ صاحب کا پروگرام میں ہم کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں, بہت بہت شکریہ, اور خیر مقدم کرتے ہیں ان کا پروگرام میں یہ آنے کا. آپ کے ساتھ دوسری نشست ہے میری, ہے نا, ملاقات اس سے ہے پہلے سر. بھی آپ کے ساتھ ایک انٹرویو. ناظرین بیگ صاحب ایک دیدہ دلیر MLA ہے جو بارہمولہ سے چن کر آئے ہیں. نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ پر انہوں نے بارہمولہ سے الیکشن جیتا ہے. کھری کھری سناتا ہے, کسی سے ڈرتا نہیں, دلیر ہے, بہادر ہے. ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں, یہ بیگ صاحب تقریباً 8 مہینے ہوئے ہیں جو نیشنل کانفرنس نے حکومت سنبھالی ہے, اور 8 مہینے کا جو ہم سینارو پہ نظر ڈالتے ہیں, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان 8 مہینوں کو؟ دیکھیں, یہ جو الیکشن ہوا یہ فائنینشیل ایئر کے ٹیل اینڈ کی طرف ہوا ہے. آپ ایک جی سر. صحافت سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی اپنی ایک وزڈم ہوتی ہے, نالج ہوتا ہے. جو پچھلا بجٹ تھا وہ LG گورنمنٹ کا تھا, اور جو پریارٹیز انہوں نے فکس کی تھی, جو پلان انہوں نے مرتب کیا تھا, جس پلان کو انہوں نے اپروو کیا تھا, وہ 31 مارچ 2025 تک چلا. 31 مارچ 2025 کو فائنینشیل ایئر کلوز ہوا. جو کچھ بھی اس دوران یہاں لائبلٹیز کریٹ ہوئی ہیں یا پلان کا جو چیزیں حصہ رہی ہیں, ہوا یا نہیں ہوا, وہ لوگوں کے لیے لوگ زیادہ اس پر بات کریں گے, زیادہ مناسب رہے گا. آپ اکتوبر نومبر سے لے کے مارچ تک کا جو حساب ہے وہ ایک اگر اس کا جواب دے آپ عمر عبداللہ صاحب کو بنائیں گے تو اس حد تک بنائیں گے کہ جو ایک فائنینشیل گیپ کریٹ ہو گیا تھا ریسیپٹس اور پیمنٹس میں, تقریباً 8,500 کروڑ کا ہوا تھا. تو اس وقت پھر آنریبل چیف منسٹر صاحب, آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے ملے, اور تقریباً 5,000 کروڑ روپیہ جب ہم نے بجٹ پیش کیا, اس سے پہلے کی بات ہے, پری بجٹ, 5,000 کروڑ روپیہ عمر عبداللہ صاحب نے لایا اور اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کی. پچھلے 2 سال میں ہماری LG سرکار نے جو کام کیے ہیں, چاہے میگڈم کے کیے ہیں یا کئی اور کام کیے ہیں, اس میں انہوں نے تقریباً 40 سے 50% انہوں نے پیمنٹس کی ہیں, باقی ساری کی ساری لائبلٹیز ہیں. لوگوں کی نظر میں الیکشن جب ہو جائے, لوگ اسی کے بعد اس حکومت کو جواب دہ سمجھتے ہیں, اور اصولی طور یہ ہوتا بھی ہے کہ جب آپ کوئی حکومت سنبھالتے ہیں تو آپ کو جو کچھ حاصل وہاں سے ہوتا ہے وہ وہی لے کے آپ کو آگے چلنا پڑتا ہے. لیکن اصولی طور میں آپ سے اور لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو آنے والے 6 مہینے ہمارا اپنا بجٹ ہم نے پیش کیا ہے, اس بجٹ کے حساب سے ہم نے پلان مرتب کیا ہے. اس میں سے بہت سارے کاموں کے ٹینڈر ہو گئے ہیں, بہت سارے کے ٹینڈر ہو رہے ہیں, بہت سارے پائپ لائنز میں ہیں. تو ان آنے والے 3 سے 4 مہینوں میں آپ کو ایک ویزیبل چینج نظر آنی چاہیے. اور اگر آپ پچھلے 8 سال کا حساب, پچھلے 8 مہینے کا حساب لیں گے تو نہ عمر صاحب مطمئن ہیں نہ ہم مطمئن ہیں. لیکن میں ایک بنیادی اصول گورنمنٹس کا بتاتا ہوں, اور بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی صورتحال سے ہم نمر آزما ہیں اس وقت, ہماری گورنمنٹ جس طرح کے حالات چیلنجز فیس کر رہی ہے, لوگوں کو اس بات کا اعتبار کرنا چاہیے کہ یہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے خاموشی نہیں ہے, بلکہ جس تعاون کی توقع ہم رکھتے ہیں مرکزی سرکار سے, سیاسی محاذ پر اور اقتصادی محاذ پر,
ابھی تک مرکزی سرکار نے اس فراغ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ جو مرکز کی سرکار ہوتی ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ جہاں یہ ریونیو کلیکشن کرتی ہے ہر ایک ریاست میں، وہاں جب ریونیو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے یا ریاستوں کو امپاور کرنا ہوتا ہے تو مرکزی سرکار کو بہت فراغ دلی سے آگے قدم بڑھانے پڑتے ہیں۔ تو ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے اس وقت تک کسی سیاسی مصلحت کی وجہ سے یا جو ان کے اپنے سیاسی نظریات ہیں ان کی وجہ سے یا کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا کسی کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یا بیوروکریسی کے کسی کوتاہی کی وجہ سے یا نان کوآپریشن کی وجہ سے جو جموں کشمیر کے لوگوں کو راحت ملنی چاہیے تھی نہیں ملی ہے، تو مرکزی سرکار کو معاملات کو بہت سنجیدگی سے لینا ہوگا اور عمر عبداللہ صاحب کی حکومت کو دل سے ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ دیکھ صاحب، ایسا ہے کہ لوگوں کا جیسے میں یہ کہوں کہ وشواس جو ہے اٹھ گیا ہے، آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہا ہے لوگ اس پر وشواس نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، جو ٹینڈر تھا جو اسٹیمیٹ تھا وہ برابر ہے، ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، یا بلاک جو کام کر رہے ہیں گاؤں دیہات میں ایک لہر دوڑ رہی ہے پورے علاقے میں کہ جو بلاک سے کام ہو رہا ہے معیاری نہیں ہو رہا ہے، کہ یہ سب سٹینڈرڈ ہو رہے ہیں، لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ جیسے اسٹیمیٹ ہوا کرتے ہیں۔ نہیں، یہ ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ کئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں بڑا کنفیوژن نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ کام ہی نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ایک لہر ہے، کام جو ہو رہا ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہو رہا ہے۔ دو میں سے ایک ہی بات سچ ہو سکتی ہے، یا کام ہو رہا ہے اور وہ سب سٹینڈرڈ ہے، یا کام نہیں ہو رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدقسمتی ہے، انتہائی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہاں کوئی پروجیکٹ ہم سینکشن کروا کے لاتے ہیں اس میں ایم ایل اے کا بڑا رول ہوتا ہے، ہم بڑی تگدو سے ایک پروجیکٹ سینکشن کروا کے لاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں گا، یہ بارہمولہ سے جو گلمرگ روڈ جاتا ہے اس میں نے کافی محنت کی۔ اس کے بعد یہ جو روڈ تھا تقریباً 140 کروڑ کی لاگت کا یہ روڈ سینکشن ہوا، اور گورنمنٹ آف انڈیا نے پرامس کیا کہ ہم اس کو 140 کروڑ روپیہ دیں گے، اور انہوں نے اپروول بھی دے دیا اس کا 140 کروڑ کا۔ جب یہ ٹینڈرنگ کے لیے گیا، جس آدمی نے یا جس فرم نے اس کا ٹینڈر ڈالا انہوں نے اس کا ٹینڈر میرے اندازے میں 90 لاکھ ڈالا، 90 لاکھ۔ اب ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا قانون ہی بنا نہیں ہے کہ جس میں آپ اس کنٹریکٹر کو کنٹریکٹ الاٹ نہ کریں۔ اگر یہ 80 کا بھی ڈالتا ہے کنٹریکٹ تب بھی اسی کو ملتا۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس آدمی نے 140 کروڑ کے پروجیکٹ کو 90 کروڑ ڈالا ہوگا، جو یہ 50 کروڑ اس نے نیچے اتار دیا، یہ کہاں سے نکالے گا؟ وہ اسی کام میں سے نکالے گا۔ تو ایک نیکسس بن جاتا ہے زمینی سطح پر اور اوپر تک، کیونکہ یہ اتنے بڑے کام ہوتے ہیں اور یہ اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی ریچ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو اکاؤنٹیبل بنانا بھی چاہے تو بہت مشکل ہے۔ اور یہ صرف جموں کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں ایک قانون وہ ہے جو مجھ جیسے آپ جیسے عام آدمی کے لیے ہے، غریب کے لیے ہے، غریب کی پکڑ کے لیے ہے، اور دوسرا قانون وہ ہے جو سرمایہ داروں کو اور ٹھیکے داروں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، ان کو جواب دہ نہیں بناتا۔ اور اس کا آپ کو عملی نمونہ ہر جگہ دکھائی دے گا کہ غریب کے لیے سارے قانون آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ کہیں ریت نکالتا ہے تو اس کی گاڑی پکڑ لی جائے گی، وہ اپنی زمین میں سے اگر مٹی اٹھا کے دوسری جگہ بھرائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو بلا لیا جائے گا، اس کو جواب دہ بنایا جائے گا۔ اگر کوئی اپنے کھیت میں درخت اکھاڑتا ہے کاٹتا ہے اس کے لیے قانون ہے۔
لیکن جو لوٹ کر دے ہیں جنگلات کی، گاڑیوں کی گاڑیاں یہاں سے گئی، کہاں گئی یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ تو یہ جو بدقسمتی ہے ہماری جمہوریت کی، اتنی بدصورت جمہوریت ہے یہاں کہ یہ طاقتور کو تو طاقتور بناتی ہے اور بے لگام بناتی ہے، اور کمزور کو یہ اس کا جو کمزور ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، بے روزگار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، اس کے لیے ہی قانون ہے، اسی کے لیے جیل ہے، اسی کے لیے سلاخیں ہیں، اسی کے لیے جواب دہی ہے، اور اسی کے حصے میں محنت کشی ہے۔ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ جمہوریت میں بھی جو مجھے نظر آتی ہے ملکی سطح پہ غلامی، وہ اپنی بدترین صورت میں مجھے نظر آتی ہے۔ بیگ صاحب، لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری دفتروں میں افراتفری سی مچی ہے، جس سے مرضی ہے ڈیوٹی پہ آتا ہے، جس سے مرضی ہے نہیں آتا ہے، جیسے مرضی ہے عید کی چھٹی 4 دن منائے، 3 دن منائے یا 2 دن منائے، کوئی نارمز اینڈ کرائٹیریا یا رولز نہیں ہے، فالو کر رہے ہیں۔ تو بیگ صاحب، کوئی ہے ایسا اسکواڈ یا ٹیم جو ان جگہوں کی ان جگہوں کو سرویلنس میں رکھیں، یا چھاپا ماری ہو کہ دفتروں میں جو رکا پڑا کام کاج ہو وہ صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے اور نارملائز ہو؟ دیکھیں، جو پہلے زمانے میں حکومتیں جموں کشمیر میں ہوتی تھی، اس میں جو ڈی سیز ہوا کرتے تھے، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنرز جو ہوا کرتے تھے، یہ بڑے باوقار لوگ ہوا کرتے تھے، بڑے ہی تدبر کے ساتھ وہ کام کیا کرتے تھے، ڈسٹرکٹ پورے پہ نظر ہوا کرتی تھی، افسروں کو اکاؤنٹیبل بناتے تھے، خود پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، فیسیلیٹیٹ کیا کرتے تھے، ہیلپ پرووائڈ کیا کرتے تھے۔ بدقسمتی ہے کہ یہ جو 5 اگست 2019 کے بعد جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں ڈی سی سیاست کر رہا ہے۔ بدقسمتی ہے، اس میں ڈی سی کی توجہ پولیٹکس کی طرف ہے، وہ خود کو یہاں سیاسی جماعتوں کے ساتھ، کسی پرٹیکولر سیاسی جماعت کے کارندے کے طور کام کرتا ہے۔ وہ اس کی طاقت ہی نہیں ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کی مورل اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کو اکاؤنٹیبل بنائے گا۔ جس ایڈمنسٹریشن سے وہ یہ تقاضا کرے گا ڈی سی کہ وہ کسی پرٹیکولر سیاسی جماعت کی ہیلپ کرے، اس کے بعد وہ اس کو اکاؤنٹیبل کیسے بنائے گا؟ تو جب تک یہاں اسٹیٹ ہوڈ بحال نہیں ہوتی، اور جو آپ کے ڈی سیز ہیں جب تک یہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے، یہ دوسرے کو کیا اکاؤنٹیبل بنائیں گے؟ تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ڈی سیز بجائے اس کے کہ وہ آئین کے وفادار ہوں، بجائے اس کے کہ وہ ملک کے ساتھ وفا کریں، اداروں کے ساتھ وفا کریں، آئین کے ساتھ وفا کریں، ملک کے اقدار کے ساتھ کھڑا رہیں، وہ سیاسی ورکروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کی گرپ ہی نہیں ہے ایڈمنسٹریشن پر۔ کس طرح آپ ایڈمنسٹریشن کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے جب آپ ان سے کسی سیاسی جماعت کے ایجنٹ کی طرح کام لیں گے؟ تو مورل اتھارٹی جب ختم ہوتی ہے تو باقی ساری اتھارٹیز چلی جاتی ہیں۔ تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا جب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر ہی کنفیوزڈ ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو وہ کس کو جواب دہ بنا سکتا ہے؟ اس کی کیا اخلاقی طاقت ہے کسی کو جواب دہ بنانے کی؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو they are more of a political workers than a respectable، ایک باوقار، باعزت۔ وہ تو ایک انسٹیٹیوشن ہوتا تھا نا، ڈی سی کا ایک انسٹیٹیوشن ہوتا تھا کہ ایک اتھارٹی ہوتی تھی، لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے اور ڈی سی ڈیلیور کرتا تھا۔ آج کئی جگہ ڈی سی جاتے ہیں ایم ایل اے کی کانسٹیچوئنسی میں، ایم ایل اے کے گھر جاتے ہیں، وہاں جا کے افسروں کو بلا کے میٹنگیں کرتے ہیں، ایم ایل اے کو پتہ نہیں ہوتا، ایم ایل اے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو ڈی سیز آر ورکنگ فار پولیٹیکل پارٹیز، دے آر ناٹ ڈی سیز اینی مور، دے آر پولیٹیکل ورکرس لائک بلاک پریزیڈنٹس، دے آر ورکنگ فار اے پرٹیکولر پارٹی، اینڈ اس سے ان کی عزت جاتی ہے، ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھ صاحب، کیا کیا جائے؟ نیشنل کانفرنس نے الیکشن جیتا ہے، نیشنل کانفرنس کی حکومت ہے، رولنگ پارٹی ہے، تو کیا کیا جائے جب صورتحال یہ ہے کہ ڈی سیز کام نہیں کر رہے ہیں، ڈی سیز قابو میں نہیں آتے ہیں، یا سرکار کا جو چیف منسٹر کا حکم نامہ ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟
آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, آپ کاٹنا نہیں, میری یہ بات ہے. ایک بار گاندھی جی ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ بامبے میں ایک افسر کے دفتر گئے. افسر کو جب پتہ چلا کہ گاندھی جی آئے ہیں تو گاندھی جی سے افسر کو نفرت تھی, انگریز تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ گاندھی جی انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو اس کو گاندھی جی کی نفرت تھی. تو اس نے ان کو کہا آپ نے کہ گاندھی اس کو انتظار کراؤ, جو بھی اس نے کہا تو کہا ان کو لیٹ ہم ویٹ. تو گاندھی جی انتظار کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ گزرا, 1 گھنٹہ گزرا, 2 گھنٹے گزرے, 3 گھنٹے گزرے. تو اس کے بعد اس نے کہا اب لاؤ. تو یہ جو ان کے ساتھ تھے گاندھی جی کے ساتھ, ان نے کہا جناب ہم نہیں ملیں گے, آپ ہمارے لیڈر ہیں, ہم آپ کے سے محبت کرتے ہیں, آپ سے عقیدت ہے, آپ کا احترام ہے, اتنا انتظار آپ نے کیا, 3 گھنٹے ہو گئے, یہ شخص کہاں آپ اور کہاں یہ, اور آپ اس بزرگی میں انتظار کرتے ہیں کہ آپ کو ٹائم دے گا. تو گاندھی جی نے ان کو کہا کہ دیکھیں اگر میری ذات کا مسئلہ ہوتا تو میں 3 منٹ بھی انتظار نہیں کرتا, لیکن معاملہ آپ لوگوں کا ہے. اگر مجھے 3 دن یا 3 مہینے بھی انتظار کرنا پڑتا میں تب بھی انتظار کرتا, کیونکہ میں ریفلیکٹ کرتا ہوں اپنے کلچر کو, اپنی تہذیب کو, اپنی تربیت کو, اپنے علم کو, اپنی ذمہ داری کو. اور جو یہ افسر ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے اپنی بیک گراؤنڈ کو, اپنی اپ برنگنگ کو, اپنی وزڈم کو, اپنے نالج کو, اپنی ریسپانسبلٹی کو, اپنی مورل اتھارٹی کو. تو جو افسر اس وقت افسری کر رہے ہیں اور آئینی ذمہ داریوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو ریویل کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے, اپنی شخصیت کا اظہار کر رہے ہیں, اپنی تربیت کا اظہار کر رہے ہیں, اپنے اخلاق کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں جا کے دفتر میں کھڑا ہو کے تو کسی افسر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری حقیقت اور تمہاری ریئلٹی کیا ہے, تمہاری مورل اتھارٹی کتنی ہے, نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ سب محسوس کرتے ہیں کہ کرسی ان کے پاس ہے, اخلاقی جواز ان کے پاس نہیں ہے, اخلاقی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. یہ آپ کو ناکام کر سکتے ہیں, ملک کی ناکامی ہوگی. یہ ان اداروں کو لوگوں کی نظر میں گرا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کامیاب بھی ہو جائے. ایم ایل اے بارہمولہ ناکام ہو گیا جی, اس کو آیا نہیں کام کرنا, مان لیا کہ یہ کل سچ ثابت ہو جاتا ہے, میں نہیں کر سکتا کچھ. لیکن جب میں بتاؤں گا لوگوں کو کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے, لوگ میری بات کا اعتبار کریں گے. جب میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ مجھے کشمیری ہونے کی سزا دی جا رہی ہے, لوگ میری بات کا اعتبار کریں گے. جب میں کہوں گا کہ مجھے مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے, لوگ میری بات کا اعتبار کریں گے. جب مجھے یہ یقین دلاؤں گا کہ میں نے ان کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا, لوگ میری بات کا اعتبار کریں گے. تو کوئی افسر چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا داری کے لیے اپنے دین کا, اپنے نظریات کا, اپنے ضمیر کا سودا کروں گا تو میں مر سکتا ہوں, مٹ سکتا ہوں, لیکن میں وہ کروں گا نہیں, اور نہ ہی عمر عبداللہ ویسا کریں گے. تو جو ہم کر رہے ہیں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر, ملک کے ساتھ وفا کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ وفا کے ساتھ ایک پرامن طریقے سے ایک جدوجہد کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہی لوگ جو اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں, لوگوں کی کو راحت کے جہاں تک پہنچنی چاہیے ان معاملات میں, یہی لوگ دیکھیں گے یہاں تبدیلی آئے گی اور آ کر رہے گی. اور یہ دیکھیں گے جن لوگوں کو اپنے دروازے پہ کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں, وقت ان کو انہی کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا. دیکھ لینا آپ. بیگ صاحب, نیشنل کانفرنس نے تعلیمی میدان میں بڑی تبدیلی لانے کا دعویٰ کیا تھا, تو کام ہو رہا ہے.
اس تبدیلی کو لانے کے لیے کام ہو رہا ہے. اگر 2024 اور 25 کی بات کی جائے، سکولوں میں جو افراتفری مچی ہے، جیسے کہ میں یہ بتاؤں تقریباً 19 سکول، ایک رپورٹ کے مطابق 19 سکول ایسے ہیں گورنمنٹ کے جن کا رزلٹ میٹرک میں زیرو آ گیا. اور صورتحال یہ ہے کہ سکولوں میں مورل ایجوکیشن نہیں دی جا رہی ہے، بچے دبنگ بنتے جا رہے ہیں، اور رزلٹ ایسے نکل رہے ہیں کہ 75% پرائیویٹ سکول کا رزلٹ ہوتا ہے اور 25% رزلٹ گورنمنٹ سکولوں کا ہوتا ہے. تو یہ صورتحال دیکھ کر، یہ سینیرو دیکھ کر ہم کیا کریں؟ یہ ایک ہم سب کا ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے. بصیرت قوم، ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ علم کے بغیر، تربیت کے بغیر آپ کا شعور ان منزلوں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پر آپ اس دنیا سے اپنا حصہ لینے کے لیے یا لینے کے مستحق ہو جائیں. علم ہی وہ واحد دولت ہے جس کی وجہ سے یا جس کی بنیاد پر ایک معاشرے کی اخلاقیات قائم ہوتی ہیں، اس کے ترقی کے راستے کھلتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ابھی اس حکومت کو بنے ہوئے 5-6 مہینے ہوئے ہیں، 7واں مہینہ چل رہا ہے. مجھے امید ہے کہ ایک جب یہ 5 سال مکمل کرے گی یہ گورنمنٹ، تو بائی دین ہم لوگ اس کی ایک ایجوکیشن سسٹم میں ایک ویزیبل چینج نظر آنی چاہیے. مجھے یہ امید ہے، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں جو اسمبلی ہماری ہے، اسمبلی کے فورم کو استعمال میں نے پہلے بھی کیا ہے. آپ میرے جو پچھلے جو میری اسمبلی کے اندر میں نے جو باتیں کی ہیں، اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو اس پہ بہت بات کی ہے، اور آگے چل کر بھی اس پہ بات ہوگی، اور کوشش کریں گے ویزیبل چینج آنی چاہیے علم کے معاملے میں اور تعلیم کے معاملے میں. ایک صاحب، کیا کیا جائے؟ جو وعدے نیشنل کانفرنس نے عوام کے ساتھ کیے ہیں، کیا وہ پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رولنگ پارٹی ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، مگر سرکاری کام نہیں ہو رہے ہیں، امپلیمنٹ ہمارے یہ ہو جائیں گے. حکمنامے نہیں ہو رہے. میں آپ کو نہیں، سرکاری جو میں نے یہ آپ کو کہا کہ جو ہمارا بجٹ ہے، ہمارا بجٹ آپ یہ جو آپ کو یہ آنے والے 6 مہینے میں 6 مہینے جو آنے والے ہیں، اس میں آپ کو ہمارا بجٹ ایک نظر آئے گا. اس پہ جو کام ہوگا وہ آپ کو ان 6 مہینوں میں آپ کو ہمارا کام نظر آئے گا، ان 6 مہینوں میں. لیکن ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو مینیفیسٹو میں ہم نے کمٹمنٹس کی ہیں، ان کو کس طرح سے ہم کس لیول تک ہم ان کو اچیو کر پائیں گے، وہ ایک بڑا چیلنج رہے گا. میں سچی بات کرتا ہوں، اور وہ عمر عبداللہ صاحب کو بھی احساس ہے کہ وہ بڑا چیلنج ہے. کیونکہ ہم کس چیز میں تھے، ایک یہ کہ جب یہ کہہ دیا پرائم منسٹر صاحب نے کہ ہم جموں کشمیر میں الیکشن کروائیں گے اور وہاں عوامی حکومت ہوگی، اور اس کے بعد ہم جموں کشمیر میں اسٹیٹ ہوڈ بحال کریں گے. ہمارا مینیفیسٹو جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کا مینیفیسٹو ہے، یونین ٹیریٹری کا مینیفیسٹو نہیں ہو سکتا. کیونکہ یونین ٹیریٹری کی گورنمنٹ جو ہوتی ہے یہ ریل کی 2 پٹریوں کی طرح ہے. اسٹیٹ ایک جہاز ہے، پائلٹ آگے بیٹھا، اس نے اپنی منزل کا تعین کیا، جہاز اڑایا، اللہ کے فضل سے اپنی منزل تک پہنچ گیا. 15 منٹ پہلے پہنچا، 15 منٹ لیٹ ہوا یا ٹائم پہ، لیکن پہنچ جاتا ہے. ریل کی پٹریاں جو ہوتی ہیں، ایک پٹری ادھر ہے، ایک پٹری ادھر ہے، نہ یہ پٹری اس کے ساتھ مل سکتی ہے، نہ یہ پٹری اس کے ساتھ مل سکتی ہے. یہ ہے یونین ٹیریٹری. ہندوستان کے اندر جتنی بھی یونین ٹیریٹریز ہیں، وہاں آپ کو گورنمنٹ کنفیوز نظر آئے گی. پولیس آپ کے انڈر ہوتی نہیں ہے، ریونیو آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے، منی بل پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. جو پیسہ آپ کو ملتا ہے وہیں سے ہوتا ہے کہ اس سیکٹر میں یہ، اس سیکٹر میں یہ، اس سیکٹر، آپ صرف پریارٹیز فکس کرو. تو عمر عبداللہ صاحب
سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ کریں جو پرائم منسٹر کو کرنا ہے. بھائی وہ پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو اسٹیٹ ہوڈ دینا ہے. جو لوگ عمر صاحب کو کہتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ کیوں نہیں لاتے، اگر یہ لانے کی چیز ہوتی، یہ بازار سے لانی ہوتی، ہم کب کے لا چکے ہوتے. جو کام آپ کو سارے جموں کشمیر کے لوگوں کو، ساری سیاسی جماعتوں کو پرائم منسٹر صاحب کو کہنا چاہیے، وہ عمر عبداللہ صاحب کو کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت میں درستی نہیں ہے. لوگ یہ ہمارے ہاں بدقسمتی اس بات کی ہے، بجائے اس کے کہ ساری سیاسی جماعتیں عمر عبداللہ صاحب کے ساتھ کھڑی ہو جائیں اور کوشش کریں کہ ہم سٹیپ 1 کے طور اسٹیٹ ہوڈ بحال کروائیں. اسٹیٹ ہوڈ بحال ہونے کے ساتھ ہی جو عمر عبداللہ صاحب کے پاس اختیارات آئیں گے، اس کے بعد ہم سب مل کے عمر عبداللہ صاحب کو کہیں گے کہ اب آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں، آپ ڈیلیور کریں. جب تک مودی صاحب اپنی وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے جو انہوں نے الیکشن سے پہلے کی ہے اسٹیٹ ہوڈ بحال ہونے کی، تو جو اسٹیٹ آپ کو امپاور کرے گی، جموں کشمیر جب اسٹیٹ بنے گی، جب وہ عمر عبداللہ کو امپاور کرے گی کچھ فیصلے لینے کی، اگر اس کے بعد عمر عبداللہ صاحب فیصلے نہیں لیتے، آپ کا حق بنتا ہے آپ ان کو گرے بار سے پکڑیں. لیکن جب تک آپ یونین ٹیریٹری ہیں تو آپ کی پہلی پریارٹی یہ ہوگی کہ آپ یہ کریں کہ آپ کی پہلے کریں گے کیسے، جب تک آپ مرکز کے ساتھ کسی طرح سے بھی ان کو قائل نہیں کریں گے کہ یہ آپ کی انٹرسٹ میں ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، یہ ملکی سطح کے مفادات میں ہے کہ جموں کشمیر کو ایٹ پار لایا جائے ود ادر اسٹیٹس آف انڈیا. تو اس وقت جو مشکلات ہیں، اگر میں آپ کو کہتا ہوں غلام حسن صاحب، جن چیلنجز میں عمر عبداللہ صاحب اس وقت کام کر رہے ہیں اور جس مستحدی کے ساتھ، جس برداشت کے ساتھ، جس بردباری کے ساتھ وہ اس وقت بیلنس کر رہے ہیں، یہاں جموں کشمیر کے اندر ایک انتہائی حساس ریاست کے اندر، جہاں آپ کے پاس ایک لمیٹڈ سپیس ہے اور اس لمیٹڈ سپیس میں ان لمیٹڈ ڈیزائرز ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کو بیلنس کرنا، اس میں توازن رکھنا. تو اگر یہ اسٹیٹ ہوڈ بحال ہوتی ہے تو عمر عبداللہ صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ کھل جائیں گے، فیصلے کرنے کی حیثیت میں آ جائیں گے. لیکن جب تک یہ اسٹیٹ ہوڈ بحال نہیں ہوتا، آپ یونین ٹیریٹری ہیں، آپ کی 70% گورنمنٹ تو ایل جی صاحب چلا رہے ہیں، آپ کے پاس 30% گورنمنٹ ہے. اب عمر عبداللہ صاحب یہ خود نہیں کہیں گے، لیکن لوگوں کو احساس ہونا چاہیے، لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو 5 اگست 2019 کو ہوا اس کا کوئی پرپس تھا، اور اس میں نہ نیشنل کانفرنس کا ہاتھ ہے نہ عمر عبداللہ کا ہاتھ ہے اس کے ہونے میں. جب وہ ہوا ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، اس کے کچھ اثرات ہوں گے، اور مرکز کی حکومت چاہتی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو احساس ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. اور اس میں صرف کشمیر کا آدمی نہیں پیس رہا، جموں کے پیس رہے ہیں. جموں کے ایم ایل ایز کی حالت دیکھیں کیا ہے اس وقت. اس وقت جموں اور کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے پاس وہ اختیار ہوتے کہ یہ لوگوں کو ریلیف پہنچائیں، پاور سیکٹر میں پہنچائیں، امپلائمنٹ میں پہنچائیں، ڈیلی ویجرز کو پہنچائیں، ریزرویشن کے معاملے میں کوئی فیصلہ لے لیں. جب ان کے پاس اختیار ہوگا، جو کہ آنا ہے کہیں سے، لانا نہیں ہے، آپ یہ مارکیٹ سے نہیں لا سکتے، یہ پارلیمنٹ سے آنا ہے. تو جب پارلیمنٹ آپ کو امپاور کرے گی، جو کہ پارلیمنٹ نہیں، جو کہ ملک کی انٹرسٹ میں ہے، اس کے بعد آپ عمر صاحب کو اکاؤنٹیبل بنائیں. اور اگر کسی آدمی کے پاس، میں اس وقت دیکھیں، میں نیشنل کانفرنس میں ایک ایم ایل اے کی حیثیت ہے، میری کوئی لیڈر نہیں ہوں، نیا آدمی ہوں. میں یہ کہتا ہوں جموں کشمیر میں ایک آدمی کھڑا ہو جائے، وہ یہ کہے عمر صاحب کو کہ میں یہ اسٹیٹ ہوڈ لا کے دیتا ہوں، ہم کہیں گے اس کو کہ چلو بھائی آگے، ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں. ایون عمر صاحب کہیں گے لاؤ، ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں. تو اگر آپ کے پورا جموں کشمیر یہ چاہتا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ہو، ریزولوشن اسمبلی پاس کرتی ہے اسٹیٹ ہوڈ ہو، تقریروں میں عمر عبداللہ صاحب پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ ہو، اور اس کے باوجود اگر مرکزی حکومت جموں کشمیر کو کسی اس نظر سے دیکھتی ہے کہ جہاں وہ
حریت کو پنش کرنے کے، پاکستان کو پنش کرنے، ملیٹنٹوں کو پنش کرنے یا ملیٹنٹ کے سمپیتھائزرز کو پنش کرنے کے چکر میں ان لوگوں کو پنش کریں جو ان کے اپنے ہیں، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب میں تو حیران ہوتا ہوں، میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ یہاں 80% 90% جموں کشمیر کے لوگ ایسے ہیں، 90% لوگ ایسے ہیں جو پرامن اور باعزت اور باوقار زندگی اس ملک کے ساتھ اس ملک کا حصہ رہ کے جیتے آئے ہیں۔ آپ نے سزا پاکستان کو دینی تھی، سزا مل رہی ہے کشمیری کو۔ آپ نے سزا حریت کانفرنس کو دینی تھی کہ ان کا بائی سیپریٹسٹ ایجنڈا تھا، سزا مل رہی ہے نیشنل کانفرنس کو، سزا مل رہی ہے بی جے پی کو، سزا مل رہی ہے کانگریس کو، سزا مل رہی ہے پیپلز کانفرنس کو، سزا مل رہی ہے عام شہری کو۔ تو سزا تو کہیں اور دینی تھی، دے رہے ہیں آپ ان لوگوں کو جو آپ کے اپنے ہیں، اپنی ریاست کے لوگوں کو۔ تو یہ مرکز کو یہ سوچنا ہوگا کہ نہ دیکھ کر، اگر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ سٹرانگ ہیں اور اس میں ان کی عظمت ہے، تو نہ اس سے ان کی سٹرینگتھ ریفلیکٹ ہوتی ہے، نہ اس میں ان کی عظمت ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اس میں تو دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ دیکھ صاحب، پہلگام حملہ ہوا ہے، 26 لوگ مارے گئے ہیں، اور نیشنل میڈیا نے اس کو ایسے چلایا ہے جیسے کشمیریوں نے کیا ہے، اور کشمیریوں کو انوالو کرنے کی زبردست کوشش کی ہے، اور نیشنل میڈیا نے کشمیر کو ایک ٹیررسٹ سٹیٹ کہا ہے، اور اس ٹیررسٹ سٹیٹ میں پروڈکشن جو ٹیررسٹ کی ہوتی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کشمیری ہے وہ ان کو پناہ دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، پینا دے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب کہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ ساتھ یہاں کا جو پورا سینیرو ہے، پورا عوام ہے، انہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے، اس کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا ہے کہ یہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جو ہوا ہے یہ نہتے اور بے گناہ لوگوں کا قتل ہے۔ تو پھر بھی انہوں نے اس پر وشواس نہیں کیا۔ ایک صاحب، آپ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ نیشنل میڈیا کے بارے میں 3 باتیں بتاؤں گا آپ کو۔ نیشنل میڈیا جو ہمارے ملک کا میڈیا ہے نا، چاہے پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، یہ پورے ہمارے بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ ایک، یہ نیشنل میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا، یہ جرنلسٹ بھارتیہ جنتا پارٹی، آنریبل پرائم منسٹر صاحب، آنریبل ہوم منسٹر صاحب، پوری حکومت، پوری پارلیمنٹ، ان سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے اور ایک بوجھ ہے ان کے قدموں میں۔ 2، ہندوستان کا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جرنلزم کے نام پہ، میڈیا کے نام پہ جو ایک انتہائی فوائس، ایک بہت عظیم کام ہوتا تھا، عظیم پیشہ ہوتا تھا، اس پہ بھی ایک بدنما داغ ہے۔ انتہائی بے ضمیر لوگوں کے ہاتھوں میں یہ میڈیا ہے، غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں میں یہ میڈیا ہے، کاروباری لوگوں کے ہاتھوں میں یہ میڈیا ہے۔ یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ سستی شہرت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو ملک کی عظمت کا احساس نہیں ہے، ان کو پرائم منسٹر کے انسٹیٹیوشن کا احساس نہیں ہے، ان کو ڈیفنس فورسز کی کریڈیبلٹی کا احساس نہیں ہے، ان کو جرنلزم کی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے۔ ان پر بات کرنا، میں سمجھتا ہوں آپ کی اور میری یہ توہین ہے، ان پر بات کرنا بھی توہین ہے۔ ان کو اگنور کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، ان کو سننا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ایک گندگی ہے، ایک گندگی اور ایک غلاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جو ڈیسیجن میکر ہیں اس ملک میں وہ سمجھ لیں کہ اس طرح کے لوگوں کا سہارا لے کے جو چیزیں آپ کھڑا کریں گے وہ پائیدار نہیں ہوگی، نقصان دہ ہوگی۔ میں اس میں اتنا ہی کہوں گا۔ دیکھ صاحب،
آج سے پہلے 55 سال ایک گاؤں میں واٹر سپلائی سکیم قائم ہوئی ہے، اور 55 سال بیت جانے کے بعد میں جنید خوشحال پورہ کی پتہ بات ہے کر رہا مجھے ہوں۔ 55 سال ہوئے، واٹر سپلائی سکیم بنی، بچھائی بھی گئی، اور آج 55 سال بیت گئے مگر پانی نہیں ملا۔ بالکل۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے گاؤں جو ہے اب وہ میری کانسٹیٹوئنسی کا حصہ ہے۔ جی میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو میرا ٹرم جب پورا ہوگا، اگر اللہ نے زندگی دی، اللہ نے مہلت دی، اللہ نے مدد کی، تو جنریٹ کو میں خود دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ سمجھیں بارہمولہ کے دل کی طرح ہے، یہ یہاں پہ ہے۔ جی بالکل سر، بالکل سر۔ تو میں وہاں کے لوگوں کی مشکلات کو دیکھ کے آیا ہوں۔ میں نے اس کے حوالے سے آپ کو یقین دلاتا ہوں اور وہاں کے لوگوں کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ مجھے یہ رنگ بازی کرنا نہیں آتی ہے، رنگ بازی کرنا نہیں آتی ہے کہ میں فضول میں ہر وقت آپ مجھے دیکھیں گے۔ ایک ایم ایل اے کا ایک ریسپیکٹیبل انسٹیٹیوشن ہے، میں اس کو سینٹ کی تعمیر، ترقی اور فلاح کے لیے استعمال کروں گا، اور آپ کے ساتھ وعدہ ہے آپ کے پانی کا اور جو وہاں کے روڈز وغیرہ کی حالت ہے اور جو پاور کی حالت ہے اس کو میں درست کر کے دم لوں گا، یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ دس از مائی پرامس ٹو یو۔ سر لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ، یہ تحصیل بارہمولہ کی، آپ کی کانسٹیٹوئنسی کی بات ہے، انہیں راشن ڈپو سے ویٹ رائس یعنی کہ گیلا چاول مل رہا ہے، اور جب وہ پکانے جا رہے ہیں تو پکتا نہیں ہے۔ یہ مجھے پہلی بار آپ نے کہا، جب میں آپ کے ساتھ انٹرویو ختم کروں گا آپ کے سامنے میں یہ اس میں کہاں کی کمپلینٹ ہے، میں ابھی یہ کہہ دوں گا کہ اس میں دلنا سے آ رہی ہے، کانسپورہ سے آ رہی ہے۔ میں ابھی بات کرتا ہوں، آپ کے سامنے بات کروں گا، میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ سر یہاں اولڈ ٹاؤن میں آگ لگی ہے، نظریات ہوا ہے اولڈ ٹاؤن۔ اولڈ ٹاؤن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیگ صاحب آئے ہیں، زبانی انہوں نے ظاہر ہمدردی کیا ہے، مگر گراؤنڈ لیول پر انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ گورنمنٹ جو ایم ایل اے ہوتا ہے نا، یہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کشمیر کے اندر، کہ یہاں جینا ہو، مرنا ہو، سکھ ہو، دکھ ہو، جب تک اس میں سیاسی تڑکا لوگ نہ لگائیں نا تو آرام نہیں آتا۔ اور میں ان چیزوں سے 25 سال مجھے سیاست میں ہو گئے، جو وہ یہاں یہ سیاست میرے بارے میں یا میرے متعلق وہاں وہ جو کرتے ہیں سیاست، جن لوگوں نے کی سیاست، وہ کوے کے مینڈک کی طرح ہے۔ دیکھیں، جب یہ آگ کی واردات ہوئی اسی دن صبح مارننگ میں سی ایم صاحب کے پاس گیا، شام کو ہوا، میں اسمبلی میں تھا، مجھے پتہ چلا، مارننگ میں سی ایم صاحب کے پاس گیا۔ سی ایم صاحب نے ڈویژنل کمشنر کو ہدایت دی، اس نے ڈی سی کو ہدایت کی، ودن 24 آورس ان کو پہلی ریلیف مل گئی۔ ڈی سی واز آن اسپاٹ اور پہلی ریلیف اس نے دی تھی۔ جو ڈی سی نے ریلیف دے دی وہ نہ ڈی سی صاحب نے گھر سے دی نہ میں نے گھر سے دینی تھی، وہ بھی گورنمنٹ نے دی ہے اور ان کو ریلیف ملی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پرمیشن ان کو ملی، دے دی گورنمنٹ نے، اوقاف نے، مسجد کمیٹیوں نے ان کے لیے اپیل کی، پیپل ڈونیٹڈ، اس میں کتنا پیسہ جمع ہوا وہ ان کو تقسیم ہو گیا۔ میں اس کے بعد خود وہاں گیا، اسمبلی میں مسئلہ اٹھایا، ڈائریکشن اسمبلی سے آئی، اس کے بعد میں خود وہاں گیا، ایک نہیں گیا 3 بار گیا۔ سی ایم صاحب کے پاس گیا، سی ایم صاحب نے ڈائریکشن دی، چیک ان کے ڈی سی کے پاس پہنچ گئے۔ اس دوران انہوں نے کیا کیا، اس دوران جس دوران میں ان کے لیے جد و جہد کر رہا تھا، اس دوران انہوں نے کیا کام کیا کہ وہاں ایک لڑکا ہے کوئی سیاست میں حصہ لیتا ہے، لمبے بال رکھے ہیں اس نے کچھ، تو اس نے اپنے آدمیوں کے تھرو وہاں سیاست شروع کر دی۔ وہاں ایک آدمی بھی ہے، وہ ایک اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، اس نے بھی سیاست شروع کر دی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لوگوں کی طرف سے جو ریلیف ملنی تھی وہ مل گئی، آپ کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو ریلیف ملنی تھی وہ مل گئی، آپ کو سی ایم صاحب کی طرف سے جو چیک آنے تھے وہ بارہمولہ ڈی سی صاحب کے پاس پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب what next? What are they expecting from their MLA?
مجھے آپ بتائیں نا، ان سے یہ پوچھیں آپ ایم ایل اے سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ایم ایل اے کی کانسٹیچوئنسی میں کل بھی اشکرا میں ایک مکان جلا ہے، ابھی یہاں سے نکل کے مجھے وہاں جانا ہے۔ ایم ایل اے کا کام یہ ہے یہ معاملہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اٹھانا، گورنمنٹ کے ساتھ اٹھانا۔ کوئی بھی ایم ایل اے یہ اختیار نہیں رکھتا ہے، نہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ جس کا مکان چلے گا اس کو مکان بنا کے دے گا۔ یہ کسی ایم ایل اے کی کیپیسٹی، جموں کشمیر کے کسی ایم ایل اے کی کیپیسٹی یہ نہیں ہے۔ کوئی ہو اتنا بڑا مالی طور، کوئی طاقتور ہو، کوئی کروڑ پتی ایم ایل اے ہو تو وہ اس طرح سے معاملات کر سکے۔ تو یہ جو سیاسی شعبے بازی ہے، ایسی چیز کو میں اگنور کرتا ہوں۔ مطلب اس کو کیا کرنا ہے؟ ایک ایم ایل اے کی حیثیت میری جو ذمہ داری ہے وہ آئین ڈیفائن کرتا ہے۔ 3 بار میں وہاں گیا، کتنی بار؟ 3 بار 3 بار میں وہاں گیا۔ پہلے ہی دوسرے ہی دن وہاں سیاست شروع کر دی ان لڑکوں نے۔ وہ مجھے پتا ہے وہ کہاں کنیکٹ ہیں، کن کے ساتھ، جن لوگوں کے وہ تلوے چاٹتے ہیں وہ لوگ مجھے آگے سلام کرتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، ہمیں آئی ایم آلموسٹ 60، I'll be 60 in the month of November۔ 30 سال مجھے سیاست میں ہو گئے، 40 سال ایز سوشل ورکر ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے۔ اب کہاں میں جھاڑو پوچھا لے کے چلا جاؤں گا جوکری کرنے، تماشا کرنے؟ مجھے پتا ہے ایک ایم ایل اے کا کیا کام ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر وہ پورا کروں گا، جو میری ذمہ داری ہے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر وہ پورا کروں گا۔ تو یہ چھوٹے چھچھوندری باتوں کا کوئی اگنور کرنا چاہیے۔ ہمارے بڑے کام ہوتے ہیں، ہم کہاں اس لیول پہ کریں گے؟ ہم بوٹ پالش کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ میں ایک نمائندہ ہوں، مجھے پتا ہے میری کیا ذمہ داری ہے، میری کیا حد ہے۔ اللہ خیر صلاح، باقی دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں۔ سر، اولڈ ٹاؤن بارہمولہ والوں کا کہنا ہے کہ 50 سال سے اولڈ ٹاؤن کو نظر انداز کیا گیا ہے، کوئی تعمیری کام نہیں ہے۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ۔ جو شخص یہ کہے گا کہ پچھلے 50 سال سے کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ تو میں نے سنا ہی نہیں ہے کبھی۔ اور جس شخص نے یہ جھوٹ کہا ہے اس کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے امتی میں بہت سارے نقص ہو سکتے ہیں لیکن میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں آپ کو گن کے بتاتا ہوں، ابھی یہیں بیٹھے ہو، سنیں۔ ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے پی ایچ۔ آزاد گنج ایک پرانی واٹر سپلائی اسکیم ہوتی تھی۔ 2003 میں بیگ صاحب فائنانس منسٹر بنے، ہم سب سے پہلے اولڈ ٹاؤن گئے، یہ ڈیفنس اسکیم تھی، ہم نے بیگ صاحب نے اس اسکیم کو اپ گریڈ کیا، اپنے دور میں اس کو اپ گریڈ کیا، ہیوی انویسٹمنٹ، اس وقت پیسہ بہت، اس وقت ملک کی اکانومی کیا تھی اتنی، آج کی بات ہی نہیں ہے، آج ڈیفرنٹ سینیریو ہے، اور سارے قصبے کو اس سے راحت ملی۔ ایک وہیں پر آپ اس سائڈ جائیں، آپ کو ایک وہاں گلنار پارک ملے گی، اسی دور میں بیگ صاحب نے بنائی۔ کتنا ہو گیا، ایک ایسٹ بنا۔ اسی کے ساتھ آپ پیچھے کی طرف چلے جائیں تو وہ جو جتنے روڈ تھے گلنار پارک سے لے کر ادھر تک قادن یار تک، اور وہاں سے اوپر سے حاجی بل تک بیگ صاحب کے دور میں بنے۔ جتنی بیوٹیفیکیشن جو بھی جالی تھی اس کے ارد، اس کو دریا کے کنارے ہم نے جالی لگائی، ڈسٹ بین بنوائے کہ لوگ ڈالیں گے پھر میونسپلٹی والے اٹھا کے لے جائیں، اسی دور میں ہوا۔ پورے 2003 سے پہلے پورے اولڈ ٹاؤن میں آپ دیکھیں گے 10 سے 15 ٹرانسفارمر تھے۔ جب ایک صاحب بنے، بجلی کے پول، بجلی کی تاریں، اسٹریٹ لائٹنگ اسی دور میں ہو گئی، ہم نے کی، آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ جب بیگ صاحب منسٹر تھے، وومنس ہائر سیکنڈری اسکول بیگ صاحب نے بنایا، آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ ہائر سیکنڈری اسکول جو وومنس ہوا ہے وہ بیگ صاحب نے بنایا۔ جب بیگ صاحب ایم ایل اے تھے تو یہ پل جو یہاں ہے آزاد گنج پل، اس وقت کے حساب سے کوئی 10-12 کروڑ کی لاگت سے
بیگ صاحب نے بنایا. دیوان باغ فٹ برج, یہ دیوان باغ فٹ برج یہ اس وقت اپنے دور میں بیگ صاحب نے بنایا. وہاں سے چلے جائیں, دوسرا جو چھٹی پادشاہی برج ہے بیگ صاحب نے اپنے دور میں بنایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, یہ فش مارکیٹ برج ختم ہو گیا تھا. اس کو بیگ صاحب نے اس وقت بالکل اپ گریڈ کیا, اس پر بھی 2 کی 3 کروڑ روپیہ لگایا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کی بےہودہ باتیں کرتے ہیں, تو قابل شرم ہے. میں جب ایم ایل اے بنا, میں نے فش مارکیٹ برج نیا بنوایا, میں نے تقریباً 20 سے 30 کلومیٹر وہاں میکڈم سارے نئے کروائے. میں جب ایم ایل اے بنا تو ریسیونگ اسٹیشن بنایا. میں جب ایم ایل اے بنا تو یہاں آزاد گنج میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو, اس سائڈ جو پلے فیلڈ بنا اس وقت بھی جس پہ کام ابھی چل رہا ہے, میں نے سی ڈی پہلے دیا, وہ ان کی فلڈ والوں کی زمین تھی. گلی کوچے دور چلا ایک ترقی کا, تو اب بھی وہ کہتے ہیں نظر انداز ہوا. یہ تو بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے. البتہ اولڈ ٹاؤن میں جو کام نہیں ہوا بتاتا ہوں, کئی کام ہو سکتے تھے نہیں ہوئے, کیونکہ جو 35 سال تھے 35 سال میں تقریباً 12-14 سال تو پار کوئی جا نہیں سکتا تھا, جا نہیں سکتا تھا کوئی پار. کس کی جرت تھی؟ اب کون لوگ تھے جو نہیں جانے دیتے تھے؟ کیا میں وہاں نہیں گیا ہوں؟ کیا میں یہ بتاؤں کہ میں جب وہاں جاتا تھا تو کیا کیا ہوا میرے ساتھ وہاں؟ بتانا مناسب رہے گا, بتانا مناسب رہے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ اس میں میرے اولڈ ٹاؤن والوں کی بات عزت پر آ جائے گی. میں نہیں چاہتا ہوں, پردہ رہے تو مناسب ہے. تو جو 35 میں سے 15 سال ہڑتالوں کے نظر ہوئے, اس کے ذمہ دار بھی بیگ صاحب اور جاوید بیگ ہیں. جو بیگ صاحب کے دور میں بارہمولہ کانسٹیچوئنسی کے لیے ہوا ہے, جب میں گنوں گا نا تو قلم رک جائیں گے. ہم بیکار لوگ نہیں ہیں, ہم نے بارہمولہ میں کام کیے ہیں. آپ کو میں ایک عجیب سی بات بتاؤں گا, اگر پتہ نہیں آپ کے پاس ٹائم ہے کہ نہیں ہے. جب بیگ صاحب ایم ایل اے بنے, پورے بارہمولہ میں 2 ہائر سیکنڈریاں تھیں ٹوٹل, ایک یہاں کالج, ایک یہاں, اور بارہمولہ میں 1 ہائر سیکنڈری اور فتح گڑھ میں 1 ہائر سیکنڈری. دیٹس اٹ. پورے ناروا میں 1 ہائی اسکول تھا اور 1 ہائر سیکنڈری تھی, وہ بھی اسی سال بنی تھی. کوئی ہائی اسکول نہیں تھا ناروا میں لری ڈورا کے بغیر. آج جاؤ, ہو ڈیڈ دس؟ آج ہائر سیکنڈریاں جاؤ, ہو ڈیڈ دس؟ آج ہائر سیکنڈری کی بلڈنگیں دیکھیں, ہو ڈیڈ دس؟ آج شہری ہاسپٹل کی حالت دیکھو, کس نے کیا یہ؟ آپ کے ریسیونگ اسٹیشن اتنے بنے, کس نے بنائے؟ یہ درنگ بال کی طرف ریسیونگ اسٹیشن بنائے تو کس نے بنائے؟ یہ پانی کی سکیمیں جو ہے درنگ بال کھادنیار. اب بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ایک منسٹر بیچارہ پوری ریاست چلائے گا, یہ ایک ایم ایل اے. کئی جگہ انسان کو کچھ ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ کبھی میں آپ سے الگ بات کروں گا. کنڈی کی طرف چلے جائیں, ناروا جائیں, آڈورا میں نے ہائر سیکنڈری بنائی ہے, کچامہ ہائی اسکول بیگ صاحب نے بنایا ہے, ہائی اسکول فتح گڑھ بیگ صاحب نے بنایا ہے, ہیون ہائی اسکول بنایا ہے, ہیون ہسپتال بنایا ہے, اب انشاءاللہ سٹاف بھی آ جائے گا. شہری ہسپتال بنایا تو فرسٹ کلاس فنکشنل ہے. لری ڈورا میں ہائر سیکنڈری بیگ صاحب نے بنائی, ہسپتال میں نے بنا دیا, پانی کی سکیمیں بنائی. نملن جائیں, اس سائڈ جائیں, کتنے مڈل سکول بنائے. تاری پورہ ہائی اسکول ہم نے بنایا, کچامہ ہائی اسکول ہم نے بنایا, گھانٹ ملا اریگیشن سکیم ہم نے بنائی, گھانٹ ملا کے سارے لنکس نبارڈ میں نے کروائے, کئی بریجز بنوائے, آڈورا برج بنوایا. تو اتنے کام, جب میں کام گنوں گا نا تو شرم سے وہ لوگ مار جائیں گے جو کہتے ہیں انہوں نے کام نہیں کیے ہیں. یہ دلنا کے یونیورسٹی کیمپس کس نے کیا؟ یہ نرسنگ کالج وہاں میں نے لایا, دلنا میں نے لایا وہاں نرسنگ کالج. ہائر سیکنڈری اسکول سنگھ پورہ بیگ صاحب نے بنایا, ہسپتال پی ایچ سی میں نے بنوایا. کھیٹنگن ہائر سیکنڈری اسکول بیگ صاحب نے بنائی, ہسپتال بیگ صاحب نے وہاں بنایا. تو بانڈی پائن ہائر سیکنڈری میں نے بنوائی, ہسپتال وہاں بیگ صاحب نے بنوایا.
ایک اور وہاں ہسپتال سفینہ جی نے بنوایا, یہ 10 بیڈڈ ہسپتال پہ اس وقت وہاں کام جاری ہے. چندوسا ہائر سیکنڈری اسکول بیگ صاحب نے بنوائی. تو کیا نہیں کیا, جتنا کر سکتے تھے ہمارے گھر نے, میں اس وقت کہتا ہوں بیگ صاحب نے, ہم نے مل کے اس گھر نے, ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے, جتنا کر سکتے تھے کیا. دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اتنا نفرت اچھی نہیں ہے, اتنی نفرت اچھی نہیں ہے ہم لوگوں سے, یا ہمارے گھر سے اتنی نفرت اچھی نہیں ہے. کون سے بیگ صاحب کو انقلاب آپ نے یہاں دیا ہے؟ 2002-03 میں جب بیگ صاحب ایم ایل اے بنے 6000 ووٹ لیا تھا, رات دن نہیں کیا اس کانسٹیچوئنسی میں. کئی بار اولڈ ٹاؤن جانے کی کوشش کی, گئے, جتنی عزت انہوں نے کی اللہ تعالیٰ ان کو دے, ہم نے جتنی کی اللہ تعالیٰ ہمیں دے. گئے کی کوشش کر رہے ہیں کوشش, لیکن جب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ نظر انداز ہوا بارہمولہ, دکھ ہوتا ہے. اگر ہم نے بارہمولہ کو نظر انداز کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نظر انداز کر دے گا. کسی علاقے کو ہم نے ڈیلیبریٹلی نظر انداز کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں نظر انداز کرے گا. لیکن ایک شخص ہے, اب ہی 78, آپ بیگ صاحب کی صحت بھی ویسی نہیں, آپ بخشو یار. غلطیاں مجھ سے بھی ہوگی, خطائیں مجھ سے بھی ہوگی, نہیں تو یہ زبان اتنی نہیں کھلتی ان کے خلاف. کتنے محاذوں پہ انسان اپنے, میں دلی کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہوں, اپنے اولڈ ٹاؤن لوگوں کے سامنے نہیں کھڑا رہ سکتا. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ لوگوں کے کہنے پہ بدنام نہ کریں بیگ صاحب کو. یہ جھوٹ ہے, نہیں کرنا چاہیے, گناہ ہے. یہ ہائر سیکنڈری اسکول یہاں بارہمولہ میں ہوتا تھا, بیگ صاحب کے ایم ایل اے بننے کے بعد, منسٹر بننے کے بعد اس کی حالت بدل گئی. یہ کالج, اس کی حالت بدل گئی. یونیورسٹی کیمپس آ گیا, وہی یونیورسٹی بنے گی آگے. یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کہاں پڑا ہوا تھا بارہمولہ میں, جب بیگ صاحب ہم تو ہر دوسرے دن یہاں بیگ صاحب ہوتے تھے یہاں. آپ اندازہ لگیں, ہمارا ہیلتھ بلاک نہیں ہوتا تھا, ہیلتھ بلاک لایا. تو جتنا کر سکتے تھے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کیا. اس سے پہلے جو نیشنل کانفرنس کے رہے ہوں گے, انہوں نے اپنے حساب سے جو کر سکتے تھے کیا. لیکن لوگوں کو یہ جو عادت ہو گئی ہے کہ صرف ایم ایل اے کو گالیاں نکالنا, یہ اچھی, ہماری فیملیز ہوتی. میں اس وقت واحد ایم ایل اے ہوں جو اپنی کانسٹیچوئنسی میں ادھر بیٹھا ہوں. آئے گا کوئی دروازہ کھلا ہے, میں ایسے ہاتھ جوڑ کے حاضر ہوں. جتنا مجھ تک ہوگا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کریں گے. لیکن اب ہر وقت یہ ٹارگٹ, جس کسی کو شوق ہے کہ وہ 2003 سے آج تک کے میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئے, ٹائم اور جگہ مقرر کرے, جب میں بات کروں گا اس کے بعد جواب دے دے. میں حساب دے دوں گا, پر ان کو بھی حساب دینا پڑے گا انہوں نے کیا دیا ہے بدلے میں. تو میں آپ کا مشکور ہوں, اچھا نہیں لگتا ہے. اور دعا اللہ تعالیٰ قصبے کے لوگوں کو, گاؤں کے لوگوں کو, سب کو اللہ تعالیٰ عزت دے, اپنی رحمت کے سائے میں رکھے, اور جن مشکلات میں اس وقت ہمیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکلات میں سے نکالے. بیگ صاحب, اپنی جو میسیج ہے آپ کی, آخر میں آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ آج آپ بڑے جذباتی ہوئے ہیں. نہیں, میں جذباتی اس وجہ سے ہوا نہیں ہوتا. جذباتی اس وجہ سے ہوا کہ مجھے یاد ہے جب بیگ صاحب ایم ایل اے تھے, میں تھا, یا کرامت صاحب ہمارے ساتھ ہم اکٹھے ہوتے تھے. کرامت کیوم صاحب, یہ بیگ صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے, مجھے تو چاچے کی طرح ہے. تو ہمارا ایک ہی ڈسکشن ہوتی تھی کہ بارہمولہ کے لیے کیا کریں. لیکن جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے غلام حسن صاحب, آپ کے پاس ایک ریاست کے لیے یا ایک یونین ٹیریٹری کے لیے ایک بجٹ ہوتا ہے, اسی بجٹ کے اندر رہ کر آپ کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں,
اس سے باہر کچھ نہیں ہوتا آپ کے پاس. میں تو یہ چاہوں گا کہ پروردگار کرے میں ہر گھر میں روزگار دوں, ہر ڈیلی ویجر کو مدد کروں. میں یہ چاہوں گا کہ اتنے کام ہوں کہ جہاں سے میں گزروں لوگوں کو یہ احساس ہو یار ہمارا خادم ہے. میری یہ خواہش ہے. لیکن جو بجٹ ہے اسی کے اندر بارہمولہ کو حصہ ملے گا نا, کہ بارہمولہ کے لیے مودی صاحب کو اسپیشل پیکج الگ سے دے دیں گے دلی سے. تو دکھ ہوتا ہے. میسج صرف اتنا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں اس کے بارے میں رائے زنی کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں. جھوٹ کیا ہوتا ہے, منافقت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بات جو تحقیق کیے بغیر کہہ دی جاتی ہے وہی تو جھوٹ ہے. تو میری یہ گزارش ہے, جو میرے مطلب مخالفین ہیں ان میں سے کچھ میرے بچوں کی طرح ہے. مطلب ایک وہ لڑکا ہے, وہ توصیف, وہ یہاں میرے پاس اکثر ایک بٹے کی طرح آتا تھا, تو میں اس وقت بھی اس کو بچہ ہی سمجھتا ہوں. ان سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ چیپ پولیٹکس چھوڑ دینی چاہیے. بہادری کی طرح انسان سیاست کرے, بہادروں کی طرح انسان سیاست کرے, اصول کی سیاست کرے. ہاں, کیا سب کچھ ہم نے کیا؟ نہیں, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بہت کچھ ہم نے کیا اور بہت کچھ آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. ناظرین, ہم بیگ صاحب سے روبرو ہیں. آج بیگ صاحب سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوئی ہے یا اور سیاست کے حوالے سے ہوئی ہے. بیگ صاحب دبنگ بولتے ہیں, صاحب گو ہے, کھری کھری باتیں سناتے ہیں. بیگ صاحب میں یہ کوالٹی ہے. بیگ صاحب اندر کچھ نہیں رکھتے ہیں, سب کچھ باہر پھینک دیتے ہیں. یہی ہے بیگ صاحب. آج ان سے جو باتیں ہوئی ہے ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پروگرام میں حصہ لیا ہے, اور ان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں. اللہ آپ کو شکریہ بھی کرتے ہیں. گاڈ بلیس یو سر.